أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين۔ اور یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں۔ اور جس وقت یوسف کے بھائیوں نے اپنا پختہ ارادہ کیا تھا اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے، حالانکہ وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اگرچہ آپ حرص کریں اور آپ اس دعوت پر ان سے کوئی اجر کا سوال نہیں کرتے۔ یہ تو صرف ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں لوگوں کے لیے۔ یہ سورہ یوسف کے اندر جس قصے کو اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ قصہ تو الحمدللہ پورا ہو گیا۔ اس قصے کے اخیر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے قصہ آپ کو بیان کیا ہے یہ غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو بنو اسرائیل میں سے ہیں، حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، ان کا قصہ ہزاروں سال پہلے پیش آیا۔ آپ نے کسی سے پڑھا نہیں، لکھا نہیں، کسی سے کوئی واقعہ نہیں سنا، نہ آپ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے کہ ان سے سن کر آپ نے بیان کر دیا ہو، اور آپ نے کسی سے پڑھا بھی نہیں ہے، اور آپ کی زبان پر ایسا قصہ واقعہ جاری ہو گیا جو ہزاروں سال پہلے پیش آیا، تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ نبی ہیں۔ آپ کو وحی کے ذریعے ہی معلوم ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جبکہ یہودی جو پڑھے لکھے لوگ تھے آپ ان کے ساتھ بھی نہیں اٹھتے بیٹھتے تھے۔ تو اس میں آپ کی نبوت کی دلیل بتانا چاہتے ہیں۔ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ کچھ یہودی مکہ کے مشرکین کے پاس آئے اور ان سے آ کر کہا کہ تم ان سے، یعنی محمد رسول اللہ سے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ سوال کرو کہ حضرت یعقوب کی اولاد یعنی بنی اسرائیل اپنا وطن چھوڑ کر مصر میں کیوں آباد ہوئے تھے، اس کا کیا قصہ پیش آیا تھا۔ وہ اپنے ذہن اور گمان کے مطابق بہت دور کی کوڑی اٹھا کر لائے تھے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ ہزاروں سال پہلے پیش آیا واقعہ ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے اس کا، اور یہ جب ان کو پتہ نہیں ہوگا تو یہ عاجز ہو جائیں گے، اس لیے ان کی دعوت رک جائے گی اور لوگ ان کے بارے میں جو عقیدت رکھتے ہیں وہ کم ہو جائے گی محبت۔ تو یہ سازش تھی یہود کی۔ یہودیوں نے مکہ کے لوگوں سے کہا کہ تم یہ سوال کرو ان سے۔ اس پر یہ سورہ یوسف نازل ہوئی، اس میں سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ تو اس سورت کے نازل ہونے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ یہودی بھی اور مکہ کے مشرکین بھی وہ سب مسلمان ہو جاتے اور اسلام میں داخل ہو جاتے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے، صرف عناد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر۔ اور آپ کو بھی امید تھی کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے، توقع تھی، امید تھی، اور آپ ان کے ایمان نہ لانے سے رنجیدہ ہوئے، تو آپ کو تکلیف ہوئی کہ انہوں نے ایک سوال کیا، میں نے اس کا جواب بھی دے دیا وحی کے ذریعے سے، اور پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی بھی دی کہ دیکھو اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اگرچہ آپ ان کی حرص کریں، تو اس میں آپ کو تسلی بھی دی۔ اور آپ کی نبوت کے متعلق فرمایا کہ آپ کی نبوت کی بڑی دلیل یہ موجود ہے کہ ان لوگوں کو تو اسی پر یقین کر لینا چاہیے کہ ہم نے ان کو یہ واقعہ بتایا نہیں، سنایا نہیں، اور ان کو کسی اور نے بھی نہیں بتایا، پھر بھی انہوں نے ایک واقعہ ہمیں بیان کر دیا۔ جبکہ یہودی تو اپنے باپ داداؤں سے سنتے آ رہے تھے وہ قصہ، انہیں معلوم تھا کہ ایسا قصہ یوں پیش آیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ جاری ہونا یہ آپ کی نبوت کی واضح دلیل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ آپ تو وہاں موجود بھی نہیں تھے جس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائی پروگرام بنا رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے آپ کو اس میں کنویں میں ڈالنے کے لیے، اور پورا انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا اس وقت، اور کنویں کے قریب بھی آپ موجود نہیں تھے۔
اور پھر بھی آپ نے پورا پس منظر بیان کر دیا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نبی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو تسلی بھی دے دی کہ اگر لوگ ایمان نہیں لا رہے کوئی بات نہیں، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، چاہے آپ حرص کریں اور تمنا رکھیں، اور آپ تو کوئی اجر کا سوال بھی نہیں کرتے، آپ کو تو دعوت دینی ہے، اور آپ ان سے کسی معاوضے کا بھی سوال نہیں کرتے ہو۔ یہ تو بس ایک نصیحت ہے قرآن تمام جہان کے لوگوں کے لیے، جو اس کو قبول کرے گا وہ اس کو فائدہ ہوگا، جو نہیں کرتا ہے وہ نقصان میں اٹھاتا ہے۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یہاں تک پورا ہوا ہے۔ اس قصے کے اندر بہت سے فوائد مفسرین نے لکھے، انہیں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خواب کی تعبیر یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اچھا خواب انسان کے لیے خوشخبری ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا، ان کے لیے خوشخبری ہوئی، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ اگر کسی آدمی کو خواب کی تعبیر کا علم ہو جائے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اسی طریقے سے اس واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی یوسف علیہ السلام کے علاوہ، وہ نبی نہیں تھے، پیغمبر نہیں تھے وہ، کیونکہ اگر وہ نبی ہوتے تو وہ یہ حرکت نہ کرتے جو انہوں نے کی، اپنے باپ سے ان کے محبوب لڑکے کو جدا کیا، اور اپنے بوڑھے باپ کو تکلیف پہنچائی، اور ان سے وعدہ خلافی بھی کی۔ یہ ایک ایسی حرکت تھی جو بالکل نامناسب تھی، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اور کسی نبی سے کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑی حرکت کرے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کی اولاد اور صالحین کی جو اولاد ہے ان سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، ان سے بھی کبیرہ گناہ ہو سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہوئی۔ اور اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو باپ کو طعنہ دینا، باپ کو طعنہ تشریح کرنا یہ مناسب نہیں، کیونکہ نبی اپنی اولاد کی تربیت نہ کریں یہ ناممکن ہے۔ نبی نے اپنی اولاد کی اپنی اعتبار سے پوری کوشش کی ہوگی، تربیت کی ہوگی، اور اگر ان کے اندر کمی رہی ہو تو پھر اس میں باپ کو طعنہ نہیں دے سکتے کہ تمہاری تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نیک لوگوں کی اولاد بھی نیک نہیں ہو سکتی، کبھی کبھی بگاڑ آ جاتا ہے، ماحول کی خرابی کی وجہ سے، شیطانی اثرات کی وجہ سے اولاد بگڑ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے باپ کو طعنہ نہیں دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے بھائیوں نے سوال کیا کہ ہم کھیلیں گے اور آپ ہمارے ساتھ یوسف کو بھیج دیجیے، تو کھیلنے کی درخواست کی کہ ہم جائیں گے، کھیلیں گے، دوڑ لگائیں گے۔ تو حضرت یعقوب نے کھیلنے سے منع نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا کہ نہیں کھیلنا منع ہے، میں نہیں بھیجوں گا اس کو۔ یہ تو اندیشہ ظاہر کیا کہ میں اس لیے بھیجنا نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ تم کھیلنے میں مشغول ہو جاؤ گے اور غافل ہو جاؤ گے، اور بھیڑیا آئے گا اور اس کو اٹھا کے لے جائے گا۔ بس یہ اپنا ڈر اور اندیشہ ظاہر کیا، کھیلنے سے منع نہیں فرمایا۔ حضرات علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اس چیز سے یہ بات معلوم ہوا ہے، مستنبط فرمایا کہ سیر و تفریح، کھیل کود منع نہیں ہے، لہٰذا بچوں کو اگر کھیل کود کی اجازت دی جائے بلکہ کھلانا بھی چاہیے، جائز ہے۔ احادیث کے اندر بہت سے کھیلوں کی ترغیب بھی معلوم ہوتی ہے، جیسے دوڑ لگانا ہے، تیر اندازی ہے، سیاحت ہے اور تیراکی ہے۔ آدمی کو ایسے کھیل کھیلنے چاہیے جس سے انسان کی ورزش بھی ہو اور دشمن سے مقابلے میں اس کو مدد بھی ملے۔ ایسے کھیلوں کی ترغیب آئی ہے کہ آدمی کو دوڑ لگانی چاہیے تاکہ اس کو تندرستی رہے، اور تیر اندازی اس لیے سیکھنی چاہیے تاکہ دشمن کا مقابلہ تو کر سکیں۔ ہم نے کچھ سیکھا نہیں تو مقابلہ کیسے کر لیں گے؟ اس زمانے میں تیروں سے ہی مقابلہ ہوتا تھا، آج کا ترقی کا دور ہے تو آج ہمیں کچھ اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی سے بات معلوم ہے اگر کوئی آدمی اس میدان میں آگے بڑھ رہا ہے تو وہ اگر نیت ٹھیک ہے، ثواب کی نیت ہے، اسلام کا دفاع کرنے کی نیت ہو، مسلمانوں کی طرف سے دفاع کی نیت ہو، تو اس میں اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ اگر آدمی کی نیت اچھی ہوتی ہے تو اس میں اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ تو کھیل کود اگر شریعت کی حد میں ہو، اس کی حد میں دائرے میں رہ کر ہو، اور اس کی وجہ سے غفلت نہ ہو رہی ہو، نمازیں نہ چھوٹتی ہوں، اور دین سے اور اللہ کی طرف سے دوری نہ ہو، تو ایسے کھیل مباح ہے، جبکہ اس میں جوا نہ ہو، اللہ کی طرف سے غفلت نہ پائی جا رہی ہو۔ اور ایسے کھیل جن کی وجہ سے اللہ سے دوری ہو، نمازیں چھوٹ رہی ہو، ان کی اجازت نہیں ہے۔
جیسے دوڑ لگانا، اس سے انسان کا فائدہ ہے، ورزش ہوتی ہے، بدن کو تندرستی ملتی ہے، صحت ملتی ہے۔ اسی طرح تیر اندازی ہے اور دوڑ لگانا ہے اور تیرنا ہے، یہ سب ورزش کے کھیل ہیں، اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس قصے کے اندر اور بھی بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں موجود ہیں جو حضرات مفسرین نے اپنے اپنے اعتبار سے بیان فرمائی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن سلوک ہے کہ آپ انسان کو چاہیے کہ وہ حسن اخلاق سے پیش آئے، اچھا برتاؤ کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل والوں کے ساتھ بھی بڑا عمدہ برتاؤ کیا، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آئے، جس کی وجہ سے وہاں کے قیدی بھی آپ کے گرویدہ ہو گئے اور جیلر بھی آپ کے اوپر فدا ہوا اور آپ کے اوپر سختی نہیں برتتے تھے۔ تو یہ سب حسن اخلاق کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی گرویدہ ہو جاتا ہے، اور انسان کو حسن اخلاق ہی آگے بڑھاتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ آدمی کے جو اچھے اخلاق ہیں وہ اس کو روزے داروں کے اور قیام اللیل کرنے والوں کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، اور جس وقت ان کے بھائیوں نے اپنا پختہ ارادہ کیا تھا اس وقت آپ وہاں موجود بھی نہیں تھے اور وہ تدبیر کر رہے تھے، یعنی ان کو باپ سے جدا کرنے کی تدبیریں کر رہے تھے۔ اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اگرچہ آپ حرص بھی کریں، اور آپ اس دعوت پر ان سے کسی معاوضے کا عوض کا سوال نہیں کرتے ہو، یہ تو صرف تمام جہان کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔